السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو محمد علی آپ کے سامنے آئیے عربی سیکھیں ایک مہینے والے کورس کا ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ ایک مہینے والا عربی کورس دارالایمان لاہور کی جانب سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کے تحت دیگر آن لائن اور بھی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ آپ کوئی بھی کورس کریں تو آپ ہم سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 100% رزلٹ آپ کو ملے گا۔ پہلے رزلٹ دیکھیں، پھر آپ مستقل داخلہ لیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے کسی دکان سے کچھ خریدنا ہو، مثال کے طور پر کوئی جیسے قراء کی تلاوتیں ہیں، آپ حج عمرہ کی سعادت کے لیے وہاں گئے ہیں، آپ وہاں پر امام کعبہ ان کی تلاوت یا قرآن پاک آپ اپنے پاس لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں یہاں پہ جو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نا، یہ صرف ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو بالکل بھی نہیں ایسے ہی کوئی واسطہ پڑ جاتا ہے تو پھر بسم اللہ اس کو استعمال کر لیں۔ اگر ان چیزوں سے بالکل ایسے ہی آپ کا واسطہ نہیں پڑتا تو صرف آپ نے ایک چیز کو، ایک لفظ کو ہٹانا ہے بس۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر یہ بات ہے اسلامک کیسٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر کوئی اور چیز لگا دو، میموری کارڈ لگا دو، سمجھے، یا آپ جو ہے نا موبائل فون لگا دو، مطلب جو بھی آپ اس طرح سے لگانا چاہتے ہیں، یہ صرف ایک مثال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ جو بھی لفظ اپنے طور پر لگانا چاہتے ہیں، جو آپ کو مطلوب ہے، جو آپ خریدنا چاہتے ہیں، وہ آپ لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی ہاں، تو اگر ہم کسی دکان پر جاتے ہیں، وہاں پر ہم نے کچھ خریدنا ہے، اب ہم اس وقت لے لیتے ہیں کہ اسلامی کیسٹ ہم نے لینی ہے، تو ہم وہاں جائیں گے، سلام دعا کریں گے، سلام ہوا، جواب ہوا، پھر آپ عربی میں جو ہے نا اس کو کہیں گے جی مجھے بعض اسلامی کیسٹوں کی ضرورت ہے، مجھے بعض اسلامی کیسٹوں کی ضرورت ہے۔ تو پہلی تو یہ دیکھ لیں کہ اسلامی کیسٹ کی عربی کیا ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اشرطۃ الاسلامیہ، اشرطۃ الاسلامیہ، الاشرطۃ الاسلامیہ، اور اسلامی کیسٹوں کی دکان تو الدکان الاشرطۃ الاسلامیہ۔ حوار آپ کو معلوم ہی ہے، گفتگو کو کہیں گے، حوار فی دکان الاشرطۃ الاسلامیہ، کہ اسلامی کیسٹوں کی دکان پر گفتگو۔ اچھا، مجھے بعض اسلامی کیسٹوں کی ضرورت ہے، مجھے، تو اننی مجھے، محتاجن ضرورت ہے، الی بعض الاشرطۃ الاسلامیہ بعض اسلامی کیسٹوں کی۔ اچھا، کیا آپ کے پاس عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہیں ان کی تلاوت کی کیسٹیں ہیں؟ هل عندکم، کیا آپ کے پاس ہیں، کیا تمہارے پاس ہیں؟ اشرطۃ، کیسٹیں، اور بصوت عبد الرحمن السدیس، عبد الرحمن سدیس کی آواز میں، صوت کہتے ہیں آواز کو، کیا آپ کے پاس عبد الرحمن سدیس کی آواز میں کیسٹیں ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ حل معنی کیا؟ حل عندکم اشرطۃ بصوت عبد الرحمن الحذیفی، بالکل ویسے ہی کیا آپ کے پاس عبد الرحمن حذیفی کی تلاوت کی کیسٹیں ہیں؟ اور اسی طرح جی آگے، کیا آپ کے پاس تعلیم القرآن کی کیسٹیں ہیں؟ تو حل عندکم اشرطۃ لتعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم کی کیسٹیں ہیں۔ حل عندکم، کیا عندکم تمہارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح
هل عندكم أشرطة لتعليم القرآن، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ میں مسجد حرام کے امام کی کیسٹیں لینا چاہتا ہوں. اریدو میں چاہتا ہوں، اشرطہ تا، ٹھیک ہے، اشرطہ وہی کیسٹیں، امام المسجد الحرام، مسجد حرام کے امام کی کیسٹیں. تو یہ مضاف مضاف الیہ مرکب ہوتا ہے، یعنی ایک مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت، یا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید کی کتاب، حامد کی کتاب، عبداللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، عبداللہ کا قلم فلاں فلاں. تو یہ قلم کی نسبت عبداللہ کے ساتھ، زید کے ساتھ، کتاب کی فلاں فلاں چیز کی، تو یہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ. تو یہاں پر بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام کے امام کی کیسٹیں میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی، آسان ہے. اچھا، اردو کے اندر جو ہم لکھتے ہیں، اب دیکھیں میں مسجد حرام کے امام کی کیسٹ چاہتا ہوں، میں نے یہ لکھا. اور اب عربی کے اندر ہم چاہنا جو ہے، دیکھیں یہ چاہنا یہ بالکل شروع میں آ جائے گا. تو بالکل یہ سمجھیں کہ ہم نے اردو کے اندر تھا وہ اخیر کے ساتھ شروع ہوگا، یعنی فعل جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ بالکل اخیر میں ہوتا ہے. لیکن جو عربی ہوگی تو اس میں فعل لکھنے میں سب سے پہلے آئے گا. اریدو میں چاہتا ہوں، اشرطۃ امام المسجد الحرام، مسجد حرام کے امام کی کیسٹیں. کیا آپ کے پاس ترتیل کے ساتھ مکمل قرآن خلیل حصری کی آواز میں ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، یہ تو مثال ہے. اور هل عندكم مصحف مرتل بصوت خلیل، سمجھے؟ کیا تمہارے پاس ہے مصحف مکمل مرتل ترتیل کے ساتھ پڑھا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی جو جیسا کہ تراویحوں کے اندر پڑھا جاتا ہے نا، جلدی جلدی سے خوبصورت سے انداز کے اندر پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ تراویح میں سنتے ہیں. بصوت خلیل، خلیل کی آواز میں یا کسی اور جس کی بھی آواز میں آپ کو چاہیے. اچھا جی، اس کیسٹ کی قیمت کتنی قیمت ہے؟ بکم کتنی قیمت ہے؟ ہذا الشریط، اس کیسٹ کی. اور ان تمام کیسٹوں کی کتنی قیمت ہے؟ یہ تو ایک تھی، تو ایک اگر ہو کیسٹ تو اس کو کہتے ہیں شریط، اور اگر زیادہ ہو تو اشریطہ. تو بکم هذه الاشرطۃ كلها، کہ ان تمام کیسٹوں کی قیمت کتنی ہے؟ بکم کتنی ہے؟ هذه الاشرطۃ، ان کیسٹوں کی، كلها تمام کی تمام. الشریط بخمس ریالات، جی الشریط ایک کیسٹ بخمس ریالات، 5 ریال کی ہے. سمجھ آگے جی؟ چلیں آگے ہم دیکھ لیتے ہیں مزید. کپڑوں کی دکان پر اگر ہم جاتے ہیں، ہم نے کوئی کپڑا خریدنا ہے، تو کپڑے کی دکان پر ہم کیا بات کریں گے، کیسے کپڑا خریدیں گے، کیسے اس کو بتائیں گے، کیسے جو ہے نا وہ بھاؤ تاؤ کریں گے، سب کچھ. تو کپڑوں کو ملابس کہتے ہیں، ملابس، ٹھیک ہے. ویسے ایک کپڑا ہو تو اس کو الثوب، اور اگر ایسی کپڑوں کی دکان ملابس، ملبس، یہ جمع ہے ملابس. تو حوار گفتگو فی دکان الملابس، کپڑوں کی دکان میں. اچھا جی، تو سلام تو آپ نے کر لیا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، آپ کہیں گے جی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کپڑوں کی کچھ قسمیں دکھائیں. آپ کی مہربانی، مجھے کپڑوں کی کچھ قسمیں دکھائیں. جیسا کہ ہم دکان پہ جا کے کہتے ہیں، من فضلک، آپ کی مہربانی، ارینی، مجھے دکھائیے، ارینی، مجھے دکھائیے. ارا یہ فعل ہے اور یا ضمیر متکلم کی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے میں. تو ارینی، مجھے دکھائیے، بعضا، کچھ، انواع الاقمشہ، ٹھیک ہے، کچھ کپڑوں کی قسمیں. اچھا جی، بکل سرور، خوشی سے، بکل مکمل، سرور خوشی کو کہتے ہیں. اچھا جی، آگے، برائے مہربانی بتائیے
کہ آپ کون سا رنگ پسند کریں گے. قل، قل کا معنی ہوتا ہے کہیے، بڑے قاف کے ساتھ نا، قل کا معنی کہیے، بولیے، اور چھوٹے قاف کے ساتھ کل، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا، کھائیے. تو یہاں پہ قل لی، مجھے بتائیے، ٹھیک ہے، مجھے بتائیے، من فضلی کا، آپ کی مہربانی، کہ ای لون، کون سا رنگ ترغبو، آپ پسند کریں گے، کون سا رنگ، آپ کی مہربانی مجھے بتائیے کہ آپ کون سا رنگ پسند کریں گے. اچھا جی، آگے جواب کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہار کے موسم کے لیے نیلا رنگ سب سے اچھا ہے. تو ازرق، ٹھیک ہے جی، ازرق نیلا ہو گیا. علامہ یظن ہوا اطرف لون لفصل الربیع. تو ربیع آپ کو پتہ ہے موسموں کے اندر جب ہم نے پڑھا تھا بہار کا موسم لفصل الربیع، بہار کا موسم لون رنگ کو کہتے ہیں، اور اظن کا معنی میرا خیال ہے، اور ٹھیک ہو گیا جی. تو جی میرا خیال ہے کہ بہار کے موسم کے لیے نیلا رنگ سب سے اچھا ہے. اطرف، احسن، یا اس طرح کچھ بھی ہم لگا سکتے ہیں. تو ازرق علامہ یظن ہوا اطرف لون لفصل الربیع. میرا خیال ہے کہ بہار کے موسم میں نیلا رنگ سب سے اچھا ہے. ہر کسی کی اپنی وہ ہے، آپ کو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بلیک رنگ، اسود، ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے نا وہ ازرق، کسی کو اخضر، کسی کو ابیض، تو مطلب ہر کسی کی اپنی وہ ہے، آپ جو بھی بولنا چاہیں. هل عندکم لون رمادی، کیا آپ کے پاس خاکستری رنگ ہے، خاکستری، ٹھیک ہے. اور هل عندکم، کیا تمہارے پاس لون رنگ رمادی. اور اس طرح جی هل عندکم لون احمر، کیا آپ کے پاس سرخ رنگ ہے. اسی طرح جی کہ کیا آپ کے پاس لون اخضر، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، اخضر، اسود، ابیض، اصفر معنی زرد رنگ، ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے کے سارے رنگ جو بھی ہمیں چاہیے ہو ہم بول سکتے ہیں. احمر، اخضر، اسود، ابیض، اصفر، ہم نے شروع میں کچھ یاد بھی کیے تھے، آپ ان کو دیکھ کر بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا کہ رنگ آپ کو دکھلا دیا یا آپ نے رنگ پوچھ لیا، کچھ بھی تھا. اچھا جی، اس قسم کا 1 میٹر کپڑا کتنے ریال کا ہے؟ اس قسم کا 1 میٹر کپڑا کتنے ریال کا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے سفید رنگ نکلوا لیا، لون ابیض. اب کیا پوچھیں گے جی؟ بکم، کتنے کا ہے، ٹھیک ہے. تو متر، ٹھیک ہے، متر الواحد، المتر الواحد 1 میٹر. بکم المتر الواحد، کتنے میٹر، 1 میٹر کتنے کا ہے. من هذا النوع، اس نوع سے، اس قسم سے، اس رنگ سے، اس سفید رنگ والے کپڑے سے، ٹھیک ہے. بکم المتر الواحد من هذه النوع من القماش، کپڑے کی اس قسم میں سے جو بھی کپڑا آپ نے پسند کیا ہے اس میں سے یہ 1 میٹر کتنے کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے لک المتر الواحد ب10 ریالات، آپ کے لیے، لکا، آپ کے لیے، المتر الواحد 1 میٹر ب10 ریالات 10 ریال کا ہے. ہذا غال یا اخی، ہذا یہ، غال مہنگا ہے، یا اخی بھائی، ٹھیک ہے، یا اخی اے میرے بھائی. تو ہذا غال یا اخی، یہ تو مہنگا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہو گیا. یا آپ کہیں گے یہ تو بہت مہنگا ہے. اچھا جی، تو آپ کو جی دکاندار کہہ دے گا بھائی یہ تو فکس ریٹ ہے، ٹھیک ہے. ہذا هو السعر المحدد، ہذا یہ ہوا جو ہے نا یہ ریٹ ہم نے جو آپ کو بتایا ہے، وہ السعر کہتے ہیں اپنا محدد، مکمل، یہ فکس ریٹ ہے، ریٹ محدد، مقرر. اچھا جی، اگر اس کپڑے میں سے 7 میٹر کاٹ دیں،
آپ کی بات چیت ہو گئی، طے ہو گیا سب کچھ. اب آپ کہتے ہیں اس میں سے 7 میٹر کاٹ دیں. اقطع یہ فعل ہے. فعل انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. آج کوشش کریں گے کہ آج شروع کر لیں فعل کو بھی. ابھی تک ہم نے اسم کو پڑھا تھا، اسم کے ہم نے جملے بنائے، صرف اسم کے. فعل شاید کوئی چند ہی استعمال ہوئے ہوں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تقریباً ہم نے اسم کو ہی پڑھا ہے، اسم کے ہی جملے بنائے تھے، اسم میں ہی جو نا کرتے رہے. فعل کا ہمیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا. آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ فعل کو بھی شروع کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عربی زبان کو عربوں نے، اہل لغت نے 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہے کہ جی آپ ان 3 گروپوں کو سیکھ لو، آپ کو پوری کی پوری عربی آ جائے گی. بہرحال فی الحال تو ہم جو ہے نا وہ بنیاد کو سمجھ لیں یا کچھ بات چیت کرنا، اس چیز کو سیکھ رہے ہیں. خود سے ہم کچھ نہیں بنا سکیں گے کیونکہ ہمیں گرامر نہیں آتی. تو گرامر سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر ہم خود سے سب کچھ یعنی صیغہ بھی خود بنا لیں، کوئی لفظ بھی خود بنا لیں، کوئی ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہم خود سے بنا لیں، تو اس کے لیے گرامر کا آنا ضروری ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی آپ جیسے عربی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹینس ہوں گے، کچھ جو ہے نا ورب یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ انگریزی ایسے ہی خواہ نہیں بول لیتے، اس کے لیے گرامر آپ کو سیکھنا پڑتی ہے. ایسے یہاں پر بھی ہے، اگر آپ عربی زبان کو خود سے سمجھ کر بنانا چاہتے ہیں، خود سے آپ ایک لفظ بنائیں، خود سے اس کا معنی لکھیں، بولیں، سب کچھ کریں، تو اس کے لیے گرامر کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس ہمارے 1 مہینے والے کورس کے اندر گرامر کا جو ہے نا وہ سبق نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ گرامر ایک وسیع میدان ہے، اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس کے لیے الگ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ گرامر کا شوق رکھتے ہیں. تب نہیں رکھتے تو یہ چل رہا ہے، اس پہ گزارا کریں، ان الفاظ کو یاد کریں، اپنا کام چلائیں. اچھا جی دیکھیے، اس کپڑے میں سے 7 میٹر کاٹ دیں. اقطع یہ فعل ہے اور فعل امر ہے. ٹھیک ہے. اقطع کاٹ دیجئے. اور 7 امتار 7 میٹر من هذا القماش اس کپڑے سے. ٹھیک ہے جی. اقطع اذن 7 امتار من هذا القماش اس کپڑے سے 7 میٹر کاٹ دیجئے. اچھا جی. اگر کیا آپ کے پاس احرام کے کپڑے ہیں؟ هل عندکم کیا تمہارے پاس ہیں؟ ملابس کپڑے، ملابس الاحرام احرام کے کپڑے، وہی مضاف مضاف الیہ والی بات. ملابس الاحرام احرام کے کپڑے، کیا تمہارے پاس احرام کے کپڑے ہیں؟ تو اسی طرح جس طرح احرام کے کپڑے ہیں یہ پوچھ لیا، اس طرح مزید آپ کچھ اور بھی سوال کر سکتے ہیں. هل عندکم عبایا. ٹھیک ہے. عبایا چوغا، عبایا. اور هل عندکم مندیل الرقبہ کیا آپ کے پاس اسکارف ہے؟ ٹھیک ہے جی. مندیل الرقبہ، مندیل ویسے رومال کو کہتے ہیں، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، تو مندیل الرقبہ. هل عندکم کوفیہ. اچھا جی. تو مفلر. هل عندکم جورب کیا آپ کے پاس جرابیں ہیں؟ جورب جراب کو کہتے ہیں. هل عندکم ملابس اللیل کیا آپ کے پاس رات کا لباس ہے؟ جب بندہ سوتا ہے تو کپڑے وغیرہ چینج کر کے سوتا ہے. ٹھیک ہے. رات کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، تو بعض پہنتے ہیں بعض نہیں پہنتے، ہر ایک کی اپنی وہ ہے. تو بہرحال اگر آپ کو یہ چیز چاہیے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ هل عندکم ملابس اللیل، ملابس کپڑے، لیل رات کے. هل عندکم ملابس الریاضہ کیا آپ کے پاس کھیل کا لباس ہے؟ ریاضہ. اريد ان اشتری ملابس نسائیہ. اريد میں چاہتا ہوں، ان اشتریہ کہ میں خریدوں، ملابس نسائیہ مستورات کے یا زنانہ کپڑے. ملابس کپڑے، نسائیہ عورتوں کے، مطلب آسان الفاظ میں ہم کہہ دیں گے میں زنانہ کپڑے خریدنا چاہتا ہوں، یہ زنانہ سوٹ جو بھی ہو. اريد ان اشتری البنطلون مع القمیص. بنطلون، بن ٹھیک ہے. بنطلون اسے کہتے ہیں پتلون، پینٹ شرٹ. ٹھیک ہے. اريد میں چاہتا ہوں، ان اشتریہ کہ میں خریدوں، بنطلون پینٹ شرٹ یا پتلون،
ٹھیک ہوگی بات. تو بنطلون مع القمیص یا سراول القمیص دونوں کہہ سکتے ہیں. سراول القمیص اور بنطلون مع القمیص، پینٹ شرٹ یا پتلون میں خریدنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح عندنا جمیع اقسام الملابس، کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جمیع بہت سارے، ٹھیک ہے، اقسام الملابس ہمارے پاس بہت سارے کپڑوں کی قسمیں ہیں. ہمارے پاس کپڑوں کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، یا ہم کہہ دیں گے ہمارے پاس ہر طرح کے کپڑے ہیں. تو اريد ان اشتری ملابس الاطفال، میں چاہتا ہوں ان اشتری کہ میں خریدوں ملابس الاطفال، بچوں کے کپڑے. ٹھیک ہے، بچوں کے سوٹ. کیا آپ کے پاس دستانے ہیں؟ هل عندكم قفاز، هل عندكم قفاز. تو قفازن کہتے ہیں دستانے کو، قفاز. هل عندكم قلنسوة، قلنسوة کہتے ہیں ٹوپی کو، قلنسوة. هل عندكم عمامة، عمامہ کہتے ہیں پگڑی کو. هل عندكم ملابس خارجیہ، کیا آپ کے پاس بیرونی کپڑا ہے؟ ملابس خارجیہ، ٹھیک ہے، خارجیہ بیرونی ملابس کپڑے. هل عندكم صدریہ، کیا آپ کے پاس واسکٹ ہے؟ هل عندكم صدریہ. اور اسی طرح جی هل عندكم فستان، نہیں میں نے نہیں منگوایا. چلیں دیکھتے ہیں. جی ہاں، هل عندكم فستان، کیا آپ کے پاس بنین ہے، بنیان. اور اچھا جی، اريد ان اشتری ملابس رجالیہ. رجال یہ رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں آدمی کو، ٹھیک ہے، تو آدمیوں والے کپڑے. اريد میں چاہتا ہوں ان اشتریہ کہ میں خریدوں ملابس رجالیہ، مردوں کے کپڑے، مردانہ سوٹ. اريد ان اشتری ملابس للاولاد، میں چاہتا ہوں ان اشتریہ کہ میں خریدوں ملابسہ کپڑے للاولاد، بچوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مزید چلتے ہیں آگے. اچھا یہ تو ہو گیا سارا. آپ کپڑوں میں آپ نے جیسا کپڑا آپ کو چاہیے آپ نے بات چیت کر لی، سب کچھ جو بھی تھا. اب آگے بات اس کی بھاؤ تاؤ کی، جی ریٹ وغیرہ کر لیا جائے. تو ان کپڑوں کی قیمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کم، کتنی، کتنی قیمت ہے. هذه الملابس، ان کپڑوں کی. کم، کتنی، قیمت، هذه الملابس، تو ان کپڑوں کی کتنی قیمت ہے. آتینی، مجھے دیجیے، هذا القمیص، یہ قمیص. آتینی هذا القمیص، مجھے یہ قمیص دیجیے. اور آتینی ذاک السروال، آتینی ذاک السروال، سروال ویسے شلوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے وہ شلوار دیجیے جو سامنے رکھی ہوگی، لٹکی ہوگی. من فضلک، آپ کی مہربانی. ارینی، مجھے دکھائیے. ملابس نسائیہ، زنانہ کپڑے. ملابس کپڑے میں بار بار بتا رہا ہوں، ملابس کپڑوں کو کہتے ہیں نسائیہ، نساء، عورتیں. اچھا جی. هل هذا القماش من قطن، کیا آپ کے پاس کاٹن کا کپڑا ہے؟ هل هذا کیا یہ، هذا القماش کیا یہ کپڑا، من قطن یہ کاٹن کا ہے. صحیح ہے. تو هل هذا القماش من قطن، کیا یہ کاٹن کا کپڑا ہے. کم قیمت هذه الملابس كلها، کتنی قیمت ہے هذه الملابس، ان کپڑوں کی، کلها سارے کے سارے. تو ان تمام کپڑوں کی کتنی قیمت ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو بتا دی جائے گی جتنے بھی ریال ہو، میاں، ٹھیک ہے، یا میاتین، جو بھی ہو. چلیں آگے. شکرا لکم، آپ کا شکریہ. مع السلامہ، آپ پر سلامتی ہو، سلامتی کے ساتھ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بس کریں گے.
اگر آپ نے جی یہ تو تھا کپڑا خریدنا ہو، تو اگر جوتا خریدنا ہو تو پھر آپ کیسے عربی میں بات کریں گے؟ جوتے کو کہتے کیا ہے جی؟ حذا، ٹھیک ہے، حذا۔ اور اپنا دکان تو ہم کہتے ہیں کہ جناب حوار گفتگو فی دکان الاحذیہ، کہ جوتوں کی دکان میں بات چیت۔ سلام دعا ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد من فضلی کا، آپ کی مہربانی، وہی بالکل پہلے کپڑوں کی طرح، آپ کی مہربانی، ارینی، مجھے دکھائیے۔ اور بعض الاحذیہ من جلد، جلد چمڑا، جلد، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اپنے جسم کو کہتے ہیں نا یہ میری جلد خراب ہو رہی ہے، جلد پر فلاں چیز فلاں، تو جلد چمڑا۔ من فضلی کا، آپ کی مہربانی، ارینی، مجھے دکھائیے، بعض الاحذیہ، کچھ جوتے، من جلد، چمڑے کے، تو مجھے آپ کی مہربانی مجھے کچھ چمڑے کے جوتے دکھائیے۔ هل عندکم احذیۃ للنساء، کیا تمہارے پاس احذیۃ جوتے ہیں، للنساء عورتوں کے لیے؟ اريد احذیۃ رخیصۃ، اريد میں چاہتا ہوں، احذیۃ جوتے، رخیصۃ سستے، میں سستے جوتے چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ یہاں پہ اريد اشتری بھی کہہ سکتے ہیں، اريد ان اشتری احذیۃ رخیصۃ، میں سستے جوتے خریدنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح جی آگے، میں کالے جوتے خریدنا چاہتا ہوں، تو اس کے ساتھ صرف سودا لگا دیں گے، اريد احذیۃ سوداء، سوداء، احذیۃ سوداء۔ اور اسی طرح جی آگے، کیا آپ کے پاس بچوں کے جوتے ہیں؟ هل عندک، کیا آپ کے پاس، کیا تمہارے پاس، احذیۃ، جی ہاں، هل عندک، کیا تمہارے پاس، احذیۃ، جوتے ہیں، للاطفال، اطفال یہ جمع ہے طفل کی، طفل کہتے ہیں بچے کو، ٹھیک ہے جی، اردو میں بھی بولا جاتا ہے یہ۔ تو هل عندکم احذیۃ للاطفال، کیا آپ کے پاس بچوں کے جوتے ہیں؟ تو وہ آپ کو جوتے جو بھی دکھائیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی هذا الحذاء کبیر، هذا یہ حذاء جوتا، کبیر بڑا ہے، یہ جوتا بڑا ہے۔ اريد حذاء آخر، میں یہ جوتا نہیں چاہتا بلکہ مجھے دوسرا چاہیے، اريد حذاء آخر، مجھے دوسرا جوتا چاہیے۔ هل عندکم شباشب، شباشب ایک نیا لفظ آیا ہے، شباشب، شباشب کسے کہتے ہیں جی؟ چپل، ٹھیک ہے۔ هل عندکم، کیا تمہارے پاس شباشب، چپل ہے؟ اريد شبشب اسود، اريد شبشب اسود۔ اب یہاں پہ اريد میں چاہتا ہوں یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور شبشبہ یہ اس کا مفعول ہو گیا، میں چاہتا ہوں چپل کون سی؟ اسودہ، کالی، اريد شبشب اسود۔ یہ جوتا بہت مہنگا ہے، هذا الحذاء غال جدا، هذا الحذاء غال، یہ جوتا، غال مہنگا ہے، جدا بہت زیادہ، هذا الحذاء غال جدا، یہ جوتا بہت خوبصورت ہے، هذا الحذاء جمیل جدا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کچھ فعل بھی آج پڑھ لیں گے، فعل کو شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم تھا جی، ہم نے اس کے بارے میں مشق کی، اسم کے اوپر ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ جملے بنائے، ہم نے بات چیت بھی کی، اور آپس میں کچھ چیزیں لینے دینے یہ وہ سب کچھ ہم نے اس کو بھی کیا۔ تو اب فعل کو بھی ہم اپنے جملوں میں پہلے شامل کیا تو تھا لیکن سمجھ کر نہیں کیا تھا، آج اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی اصل سمجھ ہمیں گرامر پڑھ کر ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فعل کی تعریف، فعل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کو کیا جاتا ہے، مطلب فعل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا کسی کام کا واقع ہونا پایا جائے، اور 3 زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل، ان میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہو، تو وہ
فعل ہوتا ہے، یعنی 3 زمانوں میں سے جیسے مثال کے طور پہ نا میں پڑھا رہا ہوں، تو پڑھانا یہ ایک فعل ہے، پڑھانا، ٹھیک ہے، میں پڑھا رہا ہوں میرا فعل ہے. میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنا، سننا، پڑھنا، پڑھانا یہ ہے فعل. اب میں نے کہا نا کہ میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ حال ہے کہ اس وقت میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں، میں نے پڑھ لیا یہ ماضی ہو چکا، اور میں پڑھوں گا یہ مستقبل ہے. میں نے کھانا کھا لیا یہ ماضی ہو چکا. میں کھانا کھا رہا ہوں یہ حال ہے. میں کھانا کھاؤں گا تو یہ ہو گیا جی مستقبل. تو اگر کوئی کام ہو اور اس کام کے اندر ان 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے تو وہ فعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب دیکھیں مثال کے طور پر فعل کی جو ہے نا ایک 14 صیغے ہیں فعل کے. پوری کی پوری جو ہے نا فعل کے اندر صرف 14 ہی صیغے ہوں گے، ان میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی جائے گی بس. اور وہ صیغے کون کون سے ہیں میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دو دفعہ بتائے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی لفظ لے لیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہوتا ہے نا الدخول. الدخول کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، ٹھیک ہے. اب اس سے ہم اگر فعل کی کوئی صیغے بنائیں، 14 صیغے فعل کے بنائیں، تو فعل 2 طرح کا ہوتا ہے جی. ایک فعل ہوتا ہے فعل ماضی، دوسرا فعل ہوتا ہے فعل مضارع. ماضی وہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے گزر چکا، اور مضارع وہ ہوتا ہے، مضارع کے اندر حال کا بھی معنی آئے گا اور مستقبل کا بھی معنی آئے گا. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آئیں گے. اب میں کوئی جو ہے نا وہ مصدر لے کر، ٹھیک ہے، اس مصدر مطلب کہ وہ فعل کا جو نام ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے. پڑھنا، اب میں پڑھ رہا ہوں، یہ یہاں پہ تھا پڑھ رہا ہوں، یہ فعل تھا. اب پڑھنا یہ ایک مصدر ہے، اسم ہے. تو میں نے الدخول لیا، یہاں سے ہم نے اب یہاں پہ دال، خا، لام، یہ 3 حرف تھے. ان 3 حرفوں سے ہم اب ماضی کا ایک 14 صیغوں کی گردان بنا لیتے ہیں ماضی کی، اور پھر مضارع کی بھی آگے جا کے دیکھ لیں گے. تو ماضی کی دیکھیے مثال کے طور پر داخلہ سے نا، داخلہ، داخلہ، 2، داخلو، ٹھیک ہے. تو داخلہ داخل ہوا وہ ایک مرد، داخلہ الف کے ساتھ. داخل ہوئے وہ 2 مرد، داخلو داخل ہوئے وہ سب مرد. داخلت تا کے ساتھ، پہلا داخلہ تھا نا، یہاں پہ چوتھا کیا ہے، داخلت، داخل ہوئی وہ عورت، داخلتا، ٹھیک ہے جی، صرف تا کا فرق ہے. وہاں پہ داخلہ تھا مذکر کے اندر، اور یہاں پہ مؤنث کے اندر تا آ رہی ہے مؤنث کی علامت. داخلتا، داخل ہوئی 2 عورتیں، داخل ہوئیں وہ 2 عورتیں. دخلنا، داخل ہوئیں وہ سب عورتیں. دخلتا، داخل ہوا تو مرد، تو. دخلتما، داخل ہوئے تم دونوں. دخلتم، داخل ہوئے تم سب. دخلتی، داخل ہوئی تو ایک عورت. دخلتما، داخل ہوئی تم 2 عورتیں. اور دخلتن، داخل ہوئی تم سب عورتیں. دخلتو، داخل ہوا میں ایک مرد. اور دخلنا، داخل ہوئے ہم سب مرد، ہم سب عورتیں. تو یہ ہے جی 14 صیغے، ٹھیک ہے، بالکل آسان. دخل، دخلا، دخلو. دخلت، دخلتا، دخلنا. دخلتا، دخلتما، دخلتم. دخلتی، دخلتما، دخلتن. اور دخلتو، دخلنا. یہ ہے جی ماضی کی 14 صیغوں کی گردان، جس کے اندر ترتیب کے ساتھ بالکل آسان جو ہے نا وہ انداز میں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. گردان کو ہم نے خواہ مشکل بنا لیا ہے. مشکل کوئی نہیں ہے. اگر اس کو سمجھ کر جو ہے نا پڑھ لیں تو اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان. تو جو ہمارے پاس گرامر پڑھ رہے ہیں ان سے آپ اس چیز کا سوال کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا فعل کو یاد کرنا کتنا آسان ہے. بہرحال جی، تو اسی طرح یہ تو تھا فعل اور فعل ماضی. دوسری فعل کی قسم میں مضارع، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے داخلہ سے اس کا مضارع بنے گا یدخلو. اب اس کی کچھ علامات ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یدخلو کوئی ایک ہو گیا، بالکل 14 صیغے بن جائیں گے ویسے ہی. یدخلو، یدخلانی، یدخلون. تدخلو، تدخلانی، یدخلنا، ٹھیک ہے جی. تدخلو، تدخلانی، تدخلون. ایسے ہی تدخلو، تدخلانی اور تدخلنا. اور اسی طرح جی آگے
اپنا تدخلینا تدخلانی اور تدخلنا ادخلو ندخلو. تو ہو سکتا ہے کہ میں نے شاید تو کمی پیشی کر دی ہو، لیکن خیر مقصود تھا کہ آپ کو 14 سیغے بتانا کہ یہ گردان ہے جی. بس پورا کا پورا فعل جو ہے نا وہ اس کے اندر بند ہے. ٹھیک ہے جی. عربی کے 3 گروپ ہیں نا، پہلا اسم ہے، دوسرا فعل ہے. تو فعل یہ جی یہ 14 سیغے، 14 28 ہو گئے. بس ایک فعل ماضی کے 14، فعل مضارع کے 14. ان کو آپ نے یاد کر لیا تو یہ سمجھے کہ آپ کو 14 ایک جملے آ گئے. ٹھیک ہے. اور ان 14 جملوں میں آپ صرف لفظ بدلتے جاؤ. جیسے کھانا ہے، اب کھانے کے اوپر آپ نے لگا دیا. ٹھیک ہے جی. اکلا کھایا. ٹھیک ہے. ایسے شاربہ. اب اس کے اوپر آپ 14 سیغے، ایک لفظ کے اوپر صرف 3 حرفوں کے اوپر شین را با، اس کے اوپر آپ نے 14 سیغے بنا دیے. ٹھیک ہے. اس نے کھایا، ان دو نے کھایا، سب نے کھایا، میں نے کھایا، تم نے کھایا، فلاں فلاں فلاں. یہ ویڈیو کافی بڑی ہو گئی ہے، میں بس کرتا ہوں بس. تو جی یہ فعل ہے. ٹھیک ہے جی. تو فعل کے اندر جیسے اقرأ، اس کا مطلب ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں آنا ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر اس کے اندر ہوتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں. اقرأ فعل ہے. ٹھیک ہوگی بات، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اسی طرح تقرأ، اقرأ یہ متکلم کا تھا، تقرأ یہ واحد مذکر حاضر کا ہے. تقرأ تو پڑھتا ہے. اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، پوشیدہ ہے اس کے اندر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مشکل لگتا ہے اور اس کو مشکل بنایا ہوا ہے، لیکن مشکل ہے نہیں. اب میں یہاں پہ آپ کو کیسے سب ساری باتیں سمجھا دوں. ٹھیک ہے. اوپر سے ویڈیو بڑی ہو رہی ہے اور اوپر سے جو ہے نا وہ ہے بھی فعل. تو میں اتنا ہی صرف کہوں گا کہ جی فی الحال آپ صرف فعل کو رٹے ماریں بس، کیونکہ اس کو سمجھنا یا خود سے بنانا آپ کے لیے عربی ایک پہاڑ بن جائے گی. اس لیے اب بس آپ رٹے ماریں، اس کے آپ یاد کر لیں. اگر گرامر سے آپ کو شوق ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں عربی کو، تو پھر آپ جو ہے نا انفرادی رابطہ کر لیں. تو انشاءاللہ آپ خود سمجھیں گے، خود آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا آسان ہے. چلیں جی بہرحال میں بات کو ختم کر رہا ہوں. یذهبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کا فاعل. اذهبو میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، تو اس میں انا ضمیر. اور اسی طرح جی تذهبو تو جاتا ہے جائے گا. تو اسی طرح جی سارا آگے تک ہے. اور جیسے کچھ سیغے یہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. یقفو وہ رکتا ہے یا رکے گا. اقفو میں رکتا ہوں یا رکوں گا. تقفو تو رکتا ہے یا رکے گا. اور اسی طرح جی آگے مثبت ہو یا سوال جواب ہو تو جاء وہ آیا، ما جاء وہ نہیں آیا. اس کے اوپر نہ ما داخل کر دیا تو نا والا معنی ہو گیا وہ نہیں آیا. سافرہ اس نے سفر کیا، ما سافرہ اس نے سفر نہیں کیا. حل سافرہ کیا اس نے سفر کیا، حل معنی کیا، سافرہ کیا اس نے سفر کیا. نعم جی ہاں، سافرہ اس نے سفر کیا. لا نہیں، ما سافرہ اس نے سفر نہیں کیا. اخذ اس نے پکڑا، ما اخذ اس نے نہیں پکڑا. الاخذ کیا اس نے پکڑا، نعم اخذ جی ہاں اس نے پکڑ لیا. لا نہیں، ما اخذ اس نے نہیں پکڑا. جیسے یقف وہ رکتا ہے یا رکے گا، اقف یہ سارا. اور جو ہے نا آگے لا آگے تھا جی یہ کہ ما شریبہ، یہ شریبہ اس نے پیا، ما شریبہ اس نے نہیں پیا. حل شریبہ کیا اس نے پیا، نعم جی ہاں شریبہ اس نے پیا. لا نہیں، ما شریبہ جی نہیں اس نے نہیں پیا. اور کتب اس نے لکھا، ما کتب اس نے نہیں لکھا. حل کتب کیا اس نے لکھا، نعم جی ہاں کتب اس نے لکھا. لا نہیں، ما کتب اس نے نہیں لکھا. قرأ اس نے پڑھا، حل قرأ کیا اس نے پڑھا. تو یہ سارا جی جو ہے نا وہ ہے، فعل کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اور فعل کے اندر جو ہے نا صرف آپ کو ایک، جیسے اب یہ دیکھیں نا، ویسے آپ کو اسم کے اندر تو یہ تھا کہ آپ انتا بھی لگائیں گے اور پھر آپ اس کو بولیں گے. تو فعل کے اندر یہ نہیں ہوتا، فعل ایک خود جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تقرأ کیا، اب تقرأ کا معنی ہے کہ آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے. آپ پڑھتے ہو یا پڑھیں گے. حل تقرأ کیا آپ پڑھتے ہو یا پڑھیں. تو کیا آپ کہنے کا مقصد ہے کہ فعل ایک خود سے جملہ ہے، اور جو اسم ہوتا ہے اس میں مکمل جملہ بنانا پڑتا ہے. فعل خود جملہ ہوتا ہے، تو اس لیے فعل کو سیکھنا ضروری بھی ہے اور یہ آسان بھی ہے بنسبت فعل کے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.